کہا جاتا ہے کہ انگلش پوئٹری 14 سینچری سے شروع ہو جاتی ہے، انگلش لٹریچر 14 سینچری سے شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سب کچھ شروع ہو جاتی ہے جوفری چوسر کی وجہ سے. اس لیے ہی از کالڈ دا فادر آف انگلش پوئٹری اینڈ دا فادر آف انگلش لٹریچر. السلام علیکم دوستو، میں ہوں سفیر خان، اور آج ہم بات کریں گے مڈل ایج یا میڈیول ایج کے دوسرے سیکشن پہ، جسے ایج آف چوسر کہتے ہیں. 14 سینچری کی سٹارٹ میں ایڈورڈ دی سیکنڈ کی حکومت تھی انگلینڈ پہ، جو کہ بہت ہی بری حکومت کہلاتی ہے. یہ ایڈورڈ دی فرسٹ کا چھوٹا بیٹا تھا، یا چوتھا بیٹا بھی کہلاتا ہے. 14 سینچری انگلش تاریخ میں بڑی اہم کردار ادا کرتی ہے. اس میں 100 ایئرز جنگ لڑی گئی ہے، جسے 100 ایئرز وار کہتے ہیں. وہ فرانس کے ساتھ لڑی گئی تھی. یہ شروع ہوئی تھی 1337 میں اور ختم ہوئی تھی 1453 میں، جو کہ 116 سال بنتے ہیں، لیکن ہسٹورین نے اسے 100 ایئرز کا نام دیا ہے. اس جنگ کی وجہ سے لوگ کافی پریشان تھے، کیونکہ لوگوں پہ ہائی اور ہیوی ٹیکسز لگائے گئے تھے، کیونکہ جنگ میں بہت اسلحے اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے علاوہ 14 سینچری یا 1400 صدی میں ایک اور مسئلہ پلیگ کا تھا. پلیگ کو وبا کہتے ہیں، یا ہم اسے وبا کے نام سے جانتے ہیں، جسے بلیک ڈیتھ پینڈیمک کہا جاتا ہے. دوستو، یہ 1348 میں شروع ہوئی تھی اور 49 یا 50 تک چل رہی تھی، لیکن کچھ ہی سال بعد پھر سے ظاہر ہوئی 1362 میں، پھر غائب، پھر 1367 میں، اور پھر اسی طرح اینڈ میں بھی 1370 میں بھی یہ ظاہر ہوئی تھی. کہا جاتا ہے کہ اس پینڈیمک میں 1348 سے 1350 تک 30 سے لے کر 45% کی آبادی مر گئی تھی. اس کے علاوہ پیزنٹ ریوولٹ تھا، جو کہ 1381 میں شروع تھی اور ایک ہی مہینے چلتی رہی. اس کا بھی بڑا مسئلہ تھا انگلینڈ کو. اس کو واٹ ٹیلر ریوولٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ والٹر ٹیلر نے شروع کی تھی. وہ کسانوں کے سربراہ تھے جو بغاوت پہ نکلے تھے، اور یہ سب لوگ ٹیکس ختم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے. اس زمانے میں کیتھولک چرچ بہت پیک پہ تھا. دوستو، چرچ کو ہمیشہ بہت اہمیت دی گئی ہے انگلینڈ میں، اور یہ اہمیت اس لیے دی گئی تھی کیونکہ وہ لوگ بہت ریلیجیس اپنے آپ کو مانتے تھے. حالانکہ ایسا تھا کہ کیتھولک چرچ جو تھی وہ بہت زیادہ کرپٹ تھی، اور بہت سارے رائٹرز نے اس پہ بات بھی کی ہے. لوگ اسے ٹیکس دیتے تھے، اور فرائر یا جو مونک ہوتا تھا وہ پورے ٹاؤن سے یا ویلیج سے پیسے جمع کرتا تھا، اور اس کو ایک بادشاہ کی حیثیت بھی حاصل تھی. اس زمانے میں کیتھولک چرچ بہت مشہور تھا، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس میں کرپشن بہت زیادہ ہوتی تھی. لوگوں کو مذہب کے نام پہ لوٹا جاتا تھا، اور اس وجہ سے بھی لوگوں پہ ہائی ٹیکسز لگے ہوتے تھے. 15 سینچری تک 1399 تک لیٹن کو مقدس زبان مانا جاتا تھا، اور اس لیے اس کو چرچ کا زبان کہا گیا تھا. اور فرینچ زبان کو کورٹ یا پارلیمنٹ کی زبان تھی، یا ادھر استعمال ہوتی تھی. کہ بائبل صرف لیٹن زبان میں تھا، اور اسی زبان میں اس کو پڑھایا جاتا تھا. اس لیے عام لوگوں کو اس کی زیادہ سمجھ نہ تھی، کیونکہ وہاں کے لوگ الٹریٹ تھے، اور لیٹن بہت کم لوگ جانتے تھے، یا صرف مونک اور پوپ فادر جانتے تھے، اور چرچ والے اسے اس طریقے سے لوٹتے تھے. اسی سینچری میں 14 سینچری میں جون وائکلف نے دوستو بائبل کو انگلش میں کنورٹ کر دیا تھا، اور چرچ نے اسے بھی کافی برا بلا کہا تھا، اور اس بات کو اچھا نہیں مانا تھا. اور شاید یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں کو اس سے نقصان ہو رہا تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ عام لوگ بھی یہ سمجھے یا جانے کہ بائبل میں کیا ہے اور کیا پیغام دیا گیا ہے گاڈ کی طرف سے. اس زمانے میں بہت ساری کنٹراسٹنگ چیزیں پائی جاتی تھی. اگر ایک طرف پیجنٹری تھی، امیر لوگ تھے، ایلیٹ کلاس کے تھے، مہنگے کپڑے پہنتے تھے، تو دوسری طرف پاورٹی تھی، غریب لوگ بہت زیادہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ ہائی ٹیکسز بھی لگے تھے.
جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں کافی متاثر ہو چکی تھی۔ اگر ایلیجنٹ یا گریسفل لٹریچر تھا، جوفری چوسر تھا، جان وائکلف تھا یا جان گوور تھا، تو دوسری طرف وائڈ اسپریڈ الٹریسی بھی تھی۔ بہت سارے لوگ ان پڑھ تھے، گنوار تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریوائول آف ریلیجیس فیتھ تھا، کیونکہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ جاننا چاہتے تھے اپنے ریلیجن کے بارے میں۔ تو دوسری طرف کرپشن تھا چرچ میں، سارے فادرز اور پوپ اور مونکس بک گئے تھے اور پیسوں کے لیے ہی اپنے مذہب کو استعمال کر رہے تھے۔ دوستو 1350 سے لے کر 1400 تک، مطلب ہاف 14 سینچری سے لے کر 15 سینچری تک، اس ایج کو چوسر کا نام دیا گیا ہے۔ اس کو چوسر ایج کہتے ہیں، ایج آف چوسر یا چوسریان ایج کہتے ہیں۔ لیکن اس میں اور بھی کئی رائٹرز تھے۔ چوسر کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس کا سٹائل اور کام بہت الگ اور نیا تھا۔ اس ایج کے مشہور رائٹرز میں سے جان وائکلف ہے، جان گوور ہے، ولیم لینگلینڈ ہے اور جوفری چوسر بھی اس میں شامل ہے۔ جان وائکلف جو تھے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے اور وہ ایک فلاسفر بھی تھے، اور وہ کیتھولک چرچ کے خلاف تھے، کافی اس کے خلاف لکھتے تھے تھوڑا بہت، اور اس نے ہسٹری میں پہلی بار بائبل کو لیٹن سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ اس کو دوستو پہلا پروٹیسٹنٹ بھی مانا جاتا ہے کیونکہ یہ چرچ کے خلاف گیا تھا۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جان گوور ہے۔ یہ چوسر کے دوست بھی تھے اور لینگلینڈ سے بھی اس کی ملاقاتیں ہوتی تھی۔ اس کے مشہور ورکس جو ہے وہ فرینچ اور لیٹن میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے دو بہت فیمس ورکس ہیں دوستو، ایک ہے ووکس کلیمنٹس اور دوسرا ہے کنفیسیو ایمانٹس۔ اس نے اس زمانے کے چرچ کو بھی کرٹیسائز کیا تھا، جو کہ بہت ہمت اور بہادری کی بات ہے۔ وہ اس وقت میں بھی کافی مشہور تھے اپنے زمانے میں۔ اس کے علاوہ فیمس رائٹرز میں سے تیسرے نمبر پہ ولیم لینگلینڈ ہے دوستو۔ یہ بھی 14 سینچری کے بہت نامور رائٹر کہلاتے ہیں۔ اس کے تھیمز اکثر ریلیجیس ہوا کرتے تھے۔ اس کا ایک بہت ہی فیمس ورک ہے انگلش لٹریچر میں، دی پیئرس پلاؤمین، جو کہ انگلش لٹریچر میں ایک نام رکھتا ہے۔ یہ ایک ایلگری ہے جو کہ ایک ڈریم یا خواب سے شروع ہوتی ہے۔ دوستو اس پوئم کو ایمائل لیگوئسٹ کہتے ہیں کہ the most popular if the most inartistic، کہ یہ پوئم بہت زیادہ مشہور ہے اگر اس میں تھوڑی بہت غلطیاں ہیں۔ اس کی شاعری کو چوسر کے زمانے میں ہی چوسر کے شاعری کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے جوفری چوسر۔ دوستو لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہو اور جوفری چوسر کو نہ جانتا ہو، اٹ از امپاسبل۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی زندگی اور اس کی شاعری سے ہی انگلش پوئٹری شروع ہوتی ہے، کیونکہ اس کے جو کنٹمپریریز تھے وہ صرف اپنے دور تک محدود تھے، اسی زمانے کے بارے میں لکھتے تھے۔ لیکن چوسر نے ہر زمانے کی بات کی ہے، ہر زمانے کے بارے میں لکھا ہے، اور اس کی وجہ ایک خاص یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ ٹریول کرتے تھے۔ دوستو وہ ایک پوئٹ تھے، سولجر تھے، ڈپلومیٹ تھے اور آفیشل بھی تھے۔ چوسر کی رائٹنگ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا پیریڈ جو اس کے رائٹنگ کا تھا وہ فرینچ پیریڈ ہے، جس میں اس نے ٹرانسلیشن کی ہے ایک مشہور پوئم کی، رومن ڈی لا روس کا، اور دوسرا اس نے ایک بک ٹرانسلیٹ کیا تھا، دا بک آف ڈچز۔ اس کے علاوہ دوسرا جو پیریڈ ہے وہ ہے اٹیلین پیریڈ۔ اس میں اس نے لکھائی کی ہے دا ہاؤس آف فیم اور ٹروئلس اینڈ کریسیڈ۔ یہ جو لاسٹ میں تھی ٹروئلس اینڈ کریسیڈ، یہ پھر بعد میں شیکسپیئر نے بھی اسی نام سے ایک ورک لکھا تھا۔ اس کے علاوہ چوسر کا جو 3rd پیریڈ تھا رائٹنگ کا، وہ انگلش پیریڈ کہلاتا ہے۔ دوستو انگلش پیریڈ میں اس نے انگلش لٹریچر کا سب سے فیمس ورک لکھا ہے، جسے ہم دا کانٹربیوری ٹیلز کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو اس نے یہ عہد کیا تھا کہ یہ 120 سٹوریز لکھے گا، کیونکہ 30 پیلگرمز تھے اور وہ سب 3 کہانیاں پیش کرنے جا رہے تھے، لیکن یہ اس کی زندگی میں نہ ہو سکا، اور یہ سٹوریز جو تھی، یہ ٹیلز جو تھے، وہ آدھے رہ گئے۔ دوستو اس کے علاوہ ہم جوفری چوسر کی لائف پہ اور اس کے ورکس پہ ایک الگ ویڈیو پہ میں بھی بات کریں گے، کیونکہ اس کا کام بہت ہی امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے۔
اور اس سے بہت سارے ایگزامز میں کویشچنز بھی آ جاتے ہیں، تو ہم اس کی بایوگرافی میں یہ ساری چیزیں پھر سے ڈسکس کریں گے۔